اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اونچے درجے پر ہے۔ وہ ہاشمی تھے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ سخی اور بہادر تھے۔ شہادت کا رتبہ بھی انہیں ملا۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کی شکل و صورت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تھی۔ ایک مرتبہ عرب میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان تھے۔ غلہ نہیں ملتا تھا اور جو ملتا تھا وہ بہت مہنگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب پر گھر کا بہت بوجھ تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ خوشحال ہیں؟ جناب ابو طالب کے ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری آپ لے لیجئے اور بیٹے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اسی طرح ان پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ ان کو لے کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کا بوجھ کم کرنے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس رہنے دو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے صاحبزادے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عقیل جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال چھوٹے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام اور چین سے رہنے لگے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے پہلے اپنے خاندان والوں کو اور پھر پوری قوم کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ حضرت علی اسلام لے آئے اور حضرت جعفر بھی جواب بڑے ہو چکے تھے اور جن کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی آسمہ بھی ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لے آئے۔ قریش کے سرداروں کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ یہ سب ظلم برداشت کرتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کر کے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ قریش چاہتے تھے کہ مسلمان حبشہ میں بھی چین سے نہ بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے عمر ابن عاص جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک دفعہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جو ہمیشہ سچ بولتا تھا، سب سے اچھا سلوک کرتا تھا، امانت دار تھا۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم سے کہا کہ پتھروں کو مت پوجو، اللہ کو ایک مانو، سچ بولو، کسی کو دکھ نہ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ ہم اس پر ایمان لائے اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ہم نے یہاں آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی
یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر نجاشی کے کہنے پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اللہ کا کلام سن کر رو پڑا اور کہنے لگا بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس نے قریش کے وفد کو واپس کر دیا اور حضرت جعفر سے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اطمینان سے حبشہ میں رہ سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو 7 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ سے بلا لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے آئے تھے۔ جب حضرت جعفر حبشہ سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی چومی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بہت خوش ہوں نہ جانے خیبر کی فتح سے جعفر کے آنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو مسجد نبوی کے پاس ہی ایک گھر میں ٹھہرایا۔ مدینے میں وہ سارا وقت غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے۔ جب جنگ موتا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو مسلمانوں کے لشکر کا سردار مقرر کیا اور کہا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب لشکر کے سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو تم جس کو چاہنا اپنا سردار بنا لینا۔ موتا کی جنگ میں 3000 مسلمانوں کا 2 لاکھ رومیوں سے مقابلہ تھا۔ یہ میدان شہادت تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تو اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میدان جنگ میں قیادت کا منظر تھا۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں 600 رومی تھے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں نے ایسا مقابلہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت جعفر نے حالات کو سمجھ لیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے کہ اب واپس نہیں جانا ہے۔ ایک ہاتھ میں پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی صف میں گھس گئے اور شہادت کے جوش میں تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو اسلام کا جھنڈا الٹے ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ ہاتھ بھی کٹ گیا تو بازو میں تھام لیا۔ اسی حال میں شہید ہو گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کے جسم پر تلوار اور پرچی کے 90 زخم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ مسجد نبوی میں آپ منبر پر تشریف لائے اور اپنے رنج کا اظہار فرمایا اور روئے منظر بیان کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے حضرت جعفر کے ہاتھوں کو پروں والے بازو میں بدل دیا ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتے رہتے ہیں، اسی لیے تو انہیں جعفر رضی اللہ عنہ طیار کہا جاتا ہے۔ ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔